يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بات یہ ہے کہ ہم نے روزے کو سمجھا ہی نہیں، تقوی کا ہمیں علم ہی نہیں، ہم نے اس کا اصل، اس کی روح کو پایا ہی نہیں۔ روزے کے معنی کھانے پینے سے اجتناب کرنا، نفسانی خواہشات کی تکمیل سے اجتناب کرنا، بالکل صحیح، روکنا خود کو۔ روزے میں ان 3 چیزوں سے رکنا ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اصل میں حلال ہیں۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، جائز طریقے سے زوجین کا نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا حلال ہے۔ اب روزے کے دوران ان حلال چیزوں سے تو ہم پرہیز کر رہے ہیں، ان سے تو ہم رک رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، لیکن جو چیزیں پہلے سے حرام تھیں، مثلاً جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بدنگاہی کرنا، جو ہر حال میں حرام تھیں، روزے سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب روزہ بھی رکھا ہوا ہے، بدنگاہی بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، لیکن وقت پاس کرنے کے لیے گندی گندی موویز دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ یہ کیسا روزہ ہے؟ ہماری زندگیوں میں اتنے سال سے اتنے روزے آئے اور گئے، اتنی ہم نے ڈسکشنز کی، اتنے سیمینارز، سیشنز اٹینڈ کیے، جو ہم سیشن سے پہلے تھے وہی بعد میں، کیا بات ہے؟ تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ ہم نے کہا برکت والا مہینہ ہے تو برکت کدھر ہے؟ فرشتوں کا نزول ہے، ہم نے فیل کیوں نہیں کیا، محسوس کیوں نہیں کیا؟ ہمیں نظر کیوں نہیں آئے؟ ہمیں وہ چھو کے کیوں نہیں گزرے؟ ہمارے پاؤں کے نیچے انہوں نے پر بچھائے، ہمیں اپنے پروں سے چھوا، ہمارے اوپر اپنے پروں سے سایہ کیا، ہم پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں، ہمارے لیے دعائیں مانگی۔ اب اگر فرشتے عبادت گزار ہیں تو یہ فرشتوں کا کمال ہے؟ نہیں۔ ہاں، انسان جب اپنے آپ کو بچاتا ہے، سنوارتا ہے، بناتا ہے، نکھارتا ہے، یہ انسان کا کمال ہے۔